چین اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو دہائیوں پر محیط ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں چین سعودی عرب سیاسی، اقتصادی اور فوجی تعلقات انتہائی گہرے اور مضبوط ہوئے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں چین کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے، جبکہ چائنا سعودی عرب کے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ آج دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم تقریباً $90 بلین تک پہنچ چکا ہے، جو 1990 میں محض $400 ملین ہی تھا۔ سعودی عرب کے خام تیل کی کل برآمدات میں سے 1/4 سے بھی زیادہ صرف چین کو ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ چند ماہ پہلے چینی صدر کی جانب سے سعودی عرب کا ایک تاریخی دورہ کیا گیا، جس میں سعودی حکام اور شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے ان کو غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا۔ اس دورے میں چین اور سعودی عرب نے کل $30 ارب کی لاگت کے 34 مختلف معاہدے سائن کیے۔ اقتصادی تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی تعلقات بھی بتدریج پروان چڑھ رہے ہیں اور چین اور سعودی عرب کے تعلقات ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والا تاریخی ایران سعودی عرب امن معاہدہ بھی چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہی ہوا۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا ایک انتہائی اہم اتحادی ہونے کے باوجود کیوں چین کو اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اور کیا چین سعودی عرب تعلقات مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دور کا آغاز ہیں، جس میں امریکہ کا کردار کم اور چائنا کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھ جائے گا؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے امریکہ سے دہائیوں سے انتہائی گہرے سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں، اور اسی لیے شروع ہی سے سعودی عرب کمیونزم کے مخالف گروپ میں شامل تھا، اور 1980 کی دہائی کے آخر تک تو سعودیہ کے چین کے ساتھ باقاعدہ کوئی سفارتی تعلقات تک نہیں تھے۔ اس زمانے میں سعودی عرب تائیوان میں نیشنلسٹ یعنی قوم پرست حکومت کا حامی ہوا کرتا تھا۔ تعلقات کی ابتدا 1980 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ ہتھیاروں کے معاہدے سے ہوئی۔ اس وقت سعودی عرب کو دو ممالک یعنی ایران اور اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا۔ ایران عراق جنگ ستمبر 1980 میں ایران پر عراقی حملے کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ سعودی عرب عراق کا اتحادی اور مالی معاون تھا، اور جنگ سے قبل عراقی صدر صدام حسین نے شاہ فہد سے ملاقات کر کے تمام جنگی امور کا جائزہ بھی لیا تھا۔ تاہم بعد میں یہ جنگی ماحول عراق کے خلاف اور ایران اور اسرائیل کے حق میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایران نے 1980 کی دہائی میں عراق پر کئی بار حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اسرائیل نے 1981 میں عراق کے تویتھا جوہری پلانٹ اور پھر 1985 میں تیونس میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کر کے اپنی فوجی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ سعودی عرب ایران اور اسرائیل دونوں کو روکنے کے لیے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن مغربی ممالک جو ان کو روایتی ہتھیار فراہم کیا کرتے تھے، اب وہ یہ میزائل انہیں فروخت نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا سعودی عرب کے پاس اب واحد آپشن چین ہی بچا تھا۔ سلطان نے اپنے 2 بیٹوں کو یہ کام سونپا کہ وہ چین سے میزائل خریدنے اور اسے نصب کرنے کے لیے خفیہ طور پر مذاکرات کا آغاز کریں۔ بندر بن سلطان نے نجی طور پر واشنگٹن سے اپنے چینی ہم منصب سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا چین سعودی عرب کو میزائل فراہم کرے گا۔ چین کا جواب مثبت تھا، اس لیے شہزادے نے پاکستان کا سفر کیا، جہاں انہوں نے چینی حکام سے پہلی خفیہ ملاقات کی۔ اس کے بعد چینی اور سعودی حکام کے درمیان چین اور سعودی عرب میں متعدد خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور بالآخر دسمبر 1986 میں ایک ڈیل کو ختمی شکل دے دی گئی۔ اس ڈیل کے مطابق تقریباً 50 چینی CSS-2 میزائل، جن کا کوڈ نیم ایسٹ ونڈ تھا، انہیں سعودی عرب کو مہیا کر دیا گیا اور زمینی تنصیبات میں چھپ کر ان کو نصب بھی کیا گیا۔
امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA نے 1988 کے اوائل میں سعودی عرب میں میزائل اڈوں کا پتہ لگایا، جس سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن چاہتے تھے کہ میزائلوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے، لیکن کنگ فہد نے انکار کر دیا۔ سعودی حکام امریکہ کو یہ یقین دلاتے رہے کہ میزائل صرف دفاعی پرپسز کے لیے ہیں، لیکن یہ کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ نتیجتاً کنگ فہد نے امریکی سفیر کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا۔ یہ میزائل سعودی عرب میں آج بھی نصب ہیں، لیکن ان کو آج تک کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ میزائل معاہدہ چین کے ساتھ سعودی سفارتی تعلقات کے آغاز کا باعث بنا۔ جولائی 1990 میں شہزادہ بندر بن سلطان نے بیجنگ کا دورہ کیا، جس میں چین سعودی تعلقات کی سرکاری طور پر بنیاد رکھی گئی۔ ایک بار جب دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تو چین تیزی سے سعودی تیل کی برآمدات کا ایک بڑا صارف بن گیا۔ جیسے جیسے تجارت میں اضافہ ہوا، اسی طرح سعودیہ کی چین کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں دلچسپی بھی بڑھتی چلی گئی۔ سعودی عرب کے لیے چین کی اہمیت کی عکاسی کے طور پر شاہ عبداللہ نے 2005 میں تخت پر بیٹھنے کے بعد جو پہلا بیرون ملک دورہ کیا وہ چین ہی کا تھا۔ شاہ عبداللہ نے اپنے جنوری 2006 کے دورے کے دوران توانائی کے تعاون سے متعلق کئی بڑے معاہدوں پر دستخط کیے۔ جواباً چینی صدر ہو جن تاؤ نے اپریل 2006 میں ریاض کا دورہ بھی کیا۔ مارچ 2017 میں شاہ سلمان نے متعدد ایشیائی ممالک کا دورہ کیا، جس میں چین کا دورہ بھی شامل تھا۔ اس دورے میں ایک بار پھر تجارت اور توانائی پر زور دیا گیا۔ اسی طرح 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یعنی MBS نے بھی چائنا کا دورہ کیا۔ اس وقت MBS کو ایک سعودی صحافی جو واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار تھے کی موت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں انتہائی تنقید کا سامنا تھا، خاص طور پر امریکہ اور مغربی دنیا میں۔ لیکن اس دورے کے دوران چین نے یہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں۔ اس دورے کے دوران دیگر بہت سارے منصوبوں سمیت چین میں ایک مشترکہ ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس دورے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ سعودی ولی عہد نے عوامی سطح پر زور دیا کہ چین کو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ چین کے سنکیانگ صوبے میں مسلم اکثریت پر چینی جبر کی ایک طرح سے توسیع کی تھی۔ اس پر مختلف مسلم کمیونٹیز کی جانب سے ولی عہد پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ حال ہی میں چینی صدر نے سعودی عرب کا ایک تاریخی دورہ کیا۔ اس دورے میں چین اور سعودی عرب نے کل $30 ارب کی لاگت کے 34 مختلف معاہدے کیے۔ ماضی کے برعکس اس بار یہ معاہدے صرف انرجی سیکٹر سے منسلک نہیں تھے، بلکہ انٹرنیٹ، کلاؤڈ سروسز، گرین انرجی، IT، ٹرانسپورٹ اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں سے یہ معاہدے تعلق رکھتے تھے۔ ان تمام معاہدوں کے ذریعے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملی۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 ایک ترقیاتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد تیل پر سعودی عرب کا انحصار بتدریج کم کرنا ہے، اقتصادی تنوع یعنی اکنامک ڈائیورسفیکیشن کو فروغ دینا، پبلک سیکٹر کے دائرہ کار کو کم کرنا اور نجی شعبے کی ترقی کو مزید فروغ دینا شامل ہے۔ ان معاہدوں کے ذریعے بہت سے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں آپسی تعاون کو مزید فروغ دیا گیا ہے۔ اس دورے کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ 1945 میں ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب اور امریکہ اس بات پر متفق ہوئے کہ امریکہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے اسے اسلحہ اور ہر ممکن مدد فراہم کرے گا، جبکہ اس کے بدلے سعودی عرب اپنا تیل پوری دنیا کو صرف ڈالرز کے عوض ہی بیچے گا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا، لیکن یہ تعلقات بائیڈن انتظامیہ سے پہلے تک مجموعی طور پر اچھے ہی رہے۔ 1973 میں
سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے امریکہ اور دوسرے ممالک جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی انہیں تیل کی فراہمی بند کر دی۔ اس سے مغربی ممالک میں تیل کی شدید قلت پیدا ہوئی تھی اور سعودی عرب امریکہ تعلقات میں عارضی طور پر بڑا تناؤ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ ایران کے 1979 کے انقلاب کے بعد زیادہ قریب ہو گئے، جب ایران میں امریکی حمایت یافتہ بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایک نئی حکومت آ گئی جو امریکہ اور سعودی عرب دونوں کے مخالف تھی۔ 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور سعودی عرب کو دھمکیاں دیں تو اس وقت امریکہ ہی سعودی عرب کی مدد کو پہنچا۔ اسی طرح 2001 میں تعلقات ایک بار پھر اس وقت کشیدہ ہوئے جب یہ پتہ چلا کہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور زیادہ تر منصوبہ بندی سعودی شہریوں نے ہی کی تھی۔ حالیہ برسوں میں شہزادہ MBS کی جارحانہ خارجہ پالیسی نے سعودی عرب کو امریکہ کے لیے ایک پریشان کن اتحادی بنا دیا ہے۔ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر سمیت 9 ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر دیے اور قطر پر بحری، زمینی اور فضائی ناکہ بندی کر دی گئی۔ ان ممالک نے یہ دعویٰ کیا کہ قطر دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے لیے قطر ایک انتہائی اہم اتحادی تھا کیونکہ یہیں پر امریکہ کا اس خطے کا سب سے بڑا بحری بیڑا بھی موجود ہے۔ اسی طرح یمن کی خانہ جنگی میں سعودی عرب کے کردار کو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں تو امریکی حمایت حاصل رہی، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے آتے ہی امریکہ نے اس معاملے پر سعودی عرب کے لیے امریکی حمایت ختم کر دی۔ بائیڈن کی حکومت نے حال ہی میں ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ بھی پبلک کی جس کے مطابق سن 2018 میں ہونے والے سعودی صحافی کے قتل کا ذمہ دار سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو قرار دیا گیا۔ حالات کی درستگی کے لیے گزشتہ سال جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد شہزادہ MBS سے ملاقات کے لیے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا۔ ملاقات کے بعد بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ سعودی عرب آنے والے ہفتوں میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ تاہم ایک ماہ ہی بعد سعودی حکومت نے انتہائی مخالف سمت میں چلتے ہوئے کہا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں حالیہ گراوٹ کو درست کرنے کے لیے پیداوار میں کمی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ میں بھی سعودی عرب نسبتاً غیر جانبدارانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سعودی عرب واضح طور پر امریکہ کی روس مخالف پالیسی کی حمایت نہیں کرتا اور متعدد وجوہات کی بنا پر اس حوالے سے ایک متوازن پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک روس کے یوکرین پر حملے کی صریحاً حمایت نہیں کرتے، لیکن وہ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ ان کی حکومتوں کو اس تنازع کی وجہ سے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات اور واقعات سے سعودی عرب امریکہ تعلقات میں اب ایک واضح کشیدگی نظر آنا شروع ہو گئی ہے جس کا فائدہ شاید چین اٹھا سکتا ہے۔ تاریخی طور پر مشرق وسطیٰ کے ساتھ چین کے تعلقات بنیادی طور پر اقتصادی مفادات سے ہی وابستہ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے چین کی خطے میں موجودگی بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح اس کے مفادات بھی اسٹریٹجک اور علاقائی سیاست میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ چینی صدر کے حالیہ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے میں انہوں نے 3 اہم سمٹس یعنی اجلاسوں میں شرکت کی۔ پہلی سعودی عرب چائنا سمٹ، دوسری عرب چائنا سمٹ اور تیسری گلف چائنا سمٹ۔ اس دورے کے دوران چینی وفد نے خلیجی ممالک اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ توانائی، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے درجنوں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ پر امریکہ کے دیرینہ غلبے پر زوال کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، چین خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوششوں میں ہے۔ حالیہ سعودی ایران تعلقات میں بیجنگ کا کردار اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ 2021 سے ایران اور سعودی عرب اپنے خراب تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مارچ 2023 میں بیجنگ میں منعقد ہونے والے امن مذاکرات میں دونوں ممالک نے چین کو ضامن بناتے ہوئے ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے۔ نتیجتاً 6 جون 2023 کو ریاض میں موجود ایران کے سفارت خانے نے تقریباً 7 سال بعد دوبارہ کام کا آغاز کر دیا، اور یوں ایران سعودی عرب کے درمیان چلنے والی برسوں پرانی کشیدگی کو امن معاہدے میں تبدیل کرنے کا سہرا بھی چین کے سر ہی گیا۔
اگرچہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں چین کے وسیع تر کردار سے اقتصادی اور سفارتی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے امریکہ سے مکمل طور پر الگ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کے طویل المدتی فوائد میں توازن رکھنا چاہیے۔ اس وقت امریکہ سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو سعودی عرب کے اسلحے کی درآمدات کا 80% سے بھی زائد سپلائی کرتا ہے۔ سعودی عرب اگر بڑی تعداد میں چین سے جدید اسلحہ درآمد کر بھی لیتا ہے تو سعودی عرب میں پہلے سے موجود امریکی اسلحے کی اپ گریڈیشن اور مینٹیننس کے لیے اسے امریکہ کی ضرورت رہے گی۔ لہٰذا مستقبل قریب میں یہ عملاً ممکن نہیں نظر آتا کہ امریکی فوجی امداد اور اسلحے کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے اور اس کا متبادل چین بن جائے۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب متوازی راستوں پر کام کر رہا ہے، یعنی اپنی آزاد فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے اور اہم بیرونی طاقتوں کے ساتھ اقتصادی اور فوجی تعلقات میں تنوع پیدا کر رہا ہے۔ مستقبل قریب میں امریکی سیکیورٹی سپورٹ میں کمی کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب تیزی سے چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ممالک سعودی عرب کی ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی صنعت میں خاطر خواہ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بدلتے عالمی منظرنامے میں سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک اب امریکہ کا متبادل تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ چین سعودی عرب تعلقات اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کس حد تک کم کر پائیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا چین مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو ریپلیس مکمل طور پر کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کریں اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔